بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی نور الزا کا یہ سبق جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس کی عبارت ہم نے وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، تو چلیں ہم پہلے کچھ ترکیب کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تیرے واسطے بھی سبق ہی بھائی، ہو سکتا ہے سویرے نمازیاں بھی میں درس جدا۔ فصل فی بیانی سننھا، تو یہ ہمارا پرانا قاعدہ ہے بھائی جس فصل کے بعد فی آئے نا وہ فصل مورب ہی ہوتا ہے، اس کو فصل پڑھنا اور مبنی بنانا درست نہیں۔ معدن الاصول شرح اصول الشاشی میں یہ لکھا ہوا ہے جہاں فصل فی الخاص والعام، فصل مصدر ہوگا فی حرف جر بیانی مضاف، چونکہ نکرہ ہے آخر میں معرفہ، آخر میں معرفہ اس سے پہلے جتنے نکرے آئے سارے مضاف مضاف ہے۔ پیر جی سمجھ آئی جی؟ ایوی نکرہ ایوی نکرہ ایوی نکرہ، انڈیا لیا کر کے استاد جی اردو بولیا کرو پنجابی نہ بولیا کرو، تو پنجابی کا اپنا مزہ ہے جی، کوئی سمجھ آئی؟ یہ نکرہ اور یہ کیا ہے معرفہ، لہذا نکرہ مضاف، اگلا نکرہ مضاف الیہ مضاف، حاضمین مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ وہ بیان کا، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور و فی جار کا، جار میں جو مل کے فصلن کے متعلق، اور فصلن جو ہے وہ حاضہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جو ضمیر ہوتی ہے نا غائب کی، اس کا مرجع تلاش کرنا چاہیے۔ یہ جو حاض میر ہے اس کا مرجع صلاۃ ہے، تو ترجمہ ہو گیا یہ نماز کی سنتوں کے بیان میں فصل ہے۔ پیر جی لگی جے کہ بلی کو راتی ڈر گئے بعد فصل فی بیان سننھا، وہ تے جیل چ گئے ہیں سارے نال تے سپریڈنٹ کو نہیں جلے ڈرے، سپریڈنٹ جیل دے سامنے، سپریڈنٹ کی کرتے ہو؟ انہاں کہا گردنہ حضور کی خاطر رکھی ہوئی، اوتے سپریڈنٹ کو نہیں جڑے اور دیر راتی مدرسے بلی کو ڈر گئے۔ فضل فی بیان سننھا، تو حاضہ مبتدا نکالنے، وہ یہ چٹکلے ہوتے ہیں نا، اس سے سننے والا بھی وہ لذیذ ہوتا ہے۔ بھائی ہم جیل میں گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جیل کے اندر ہدایتنا الباب الثانی فی الاسم المبنی تک، بلکہ ایک دو سبق اس کا بھی شروع سے لے کے یہاں تک جیل کے اندر 18 طالب علموں کو پڑھائی۔ اس لیے ہم کہتے تھے کہ ہم جیل میں جائیں گے تو ہمارا جانا بھی نرالا ہوگا، وہاں بھی جا کے پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، یہ نماز کی سنتوں کے بیان میں فصل ہے۔ آگے جا رہا ہوں، وَهِيَ إِحْدَى وَخَمْسُونَ، واو استنافی ہے جی، ہی ضمیر مرفوع منفصل ہے، ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے۔ اب آگے جو ہے گی وہ خبر ہی ہوگی، لیکن آگے جانے سے پہلے قاعدہ سن لیں۔ دہائیاں ہیں 9، کتنی دہائیاں ہیں؟ 9۔ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ دہائیاں ہیں۔ اندر مولوی نو دا کچھ نہیں، دہائیاں کنیاں نے 9، تے اکائیاں کنیاں نے سہیل؟ وہ بھی 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اکائیاں بھی 9، دہائیاں بھی 9۔ پہلی دہائی چھوڑ کر، کون سی؟ 10، یہ دہائی چھوڑ کر آگے جو 8 دہائیاں ہیں، جب ان 8 دہائیوں کے ساتھ اکائی لگے گی، اکائی اور دہائی کے درمیان واو نظر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ اکائی بنے گی معطوف علیہ، دہائی بنے گی معطوف علیہ مطوع مل کے بنے گا ممیز، آگے آئے گی تمیز۔ تو میں نے قاعدہ بتا دیا، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، احدا معطوف علیہ، واو حرف خمسون کا اس پہ عطف ہے، اور احدا کی رفع حالت ہے، اور یہ اس میں مکسورہ ہے، حالت رفع تقدیری ہے، خمسون کا اس پہ عطف ہے، لہذا یہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع، معطوف علیہ مطوع مل کے ممیز۔ یہاں تمیز نظر نہیں آ رہی، تمیز مقدر ہے تقریباً، تو ممیز اپنی تمیز سے مل کر ہیا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ میری طرف دیکھو، کہتے ہیں جی یہ ہیا ضمیر کا مرجع یہ سنن ہے، سنن جمع ہے، کہتے ہیں وہ سنتیں، کیا؟ وہ سنتیں 51، پنجابی میں، اردو میں 51، پنجابی میں 51، 50 تھے 51، وہ سنتیں 51 ہیں تقریباً، 51 ہیں جی، ہو گیا۔ ابھی مسئلہ شروع نہیں ہوا، مسئلہ بھی آنے لگا ہے۔
پڑھنے لگا ہوں جی، آگے عبارت پڑھنے لگا ہوں. رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ. یہاں تک جی، یہاں تک ایک جملہ ہے جی، اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے جی. یہ ترکیب ذرا تھوڑی سی. رفع نکرہ پھر مصدر بھی ہے. چلے یہ بھی قاعدہ بتا دوں پیر جی، جو مصدر ہوتا ہے نا دیکھا جائے گا لازم کا ہے یا متعدی کا ہے. اگر متعدی کا مصدر ہے اکثر مفعول بہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. کدھر ہوتا ہے؟ اور ترجمے میں کو اکثر آئے گا. یہاں ایسا ہی ہوگا. لفظ رفع متعدی کا مصدر ہے، الیدین اس کا مفعول بھی ہے جدھر یہ مضاف ہے، اور ہم ترجمہ کرتے ہوئے کو کریں گے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، آگے جا رہا ہوں. رفع نکرہ ہے، الیدین معروف، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے. توجہ سے سننا. لام جار، التحریماتی مضاف مجرور، جار مجرور مل کے رفع کا متعلق اول کیا کہا ہے؟ حذاء الاذنین. کیا کہا؟ یہ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ. کیا کہا جی؟ وحذاء المنکبین واو حرف عطف، حذاء مضاف، المنکبین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، معطوف مل کے مفعول فی. کیا ہوا؟ یہ حذاء مفعول فی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیا ہے جی؟ یہ مفعول فی ہے. اس کا معنی تک ہے، مطلب یہ گویا ایک مکان ہے. تو یہ مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، یہ مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ مل کے کیا بنا دیا؟ رفع کا مفعول فی میں نے بنا دیا. اگر غلطی ہوئی تو پھر اگلے سبق میں کہہ دیں گے. بہرحال مفعول فی بنا دیا. لام جار الرجل معطوف علیہ والامتی، یہ واو اطفال معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور. اب ذرا سننا، جار مجرور مل کر معطوف علیہ. کیا کہا؟ پھر کہیں گے واو حرف عطف لل ہو رہا. اصل قاعدہ بتا دوں، ایک حرف عطف کے ذریعے دو چیزوں پر عطف ہو جاتا ہے. اب حرف عطف ایک ہے، چیزیں دو ہیں، ایک یہ دوسری یہ، اس کا عطف اس پر، اس کا عطف اس پر. آپ نے سنا ہی نہیں. حرف عطف ایک ہے، چیزیں دو ہیں، ایک اور دو، اس کا عطف اس پر، اس کا عطف یہ جار مجرور معطوف علیہ، یہ جار مجرور معطوف علیہ معطوف مل کر رفع کا متعلق ثانی. رفع مصدر اپنے مضاف علیہ متعلق اول متعلق ثانی مفعول فی سے مل کر کیا؟ اب اس کو ہم بنا لیں گے جی نائب فاعل. کیا بنا لیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ نائب یا فاعل بنا لو جی. میرے خیال میں نائب فاعل بنانا بہتر ہے. یہاں یسنو نکال لو. کیا؟ یو، یہ ہم ہر کسی شروع سے نکالیں گے. یسنو سنت قرار دیا گیا. کیا؟ سنت قرار دیا گیا. اگر یہ متعدی کا مصدر ہے، فعل ہے، تو یہ آئے گا یسنو. جی سمجھ آئی ہے؟ نہیں تو ابھی مجھے میں دیکھ لیتے ہیں. بہرحال فی الحال میں نے اس کو کیا بنایا جی؟ مجہول بنایا. یسنو مجہول پڑا. سنہ یا سنو دیکھیں یہ لگتا تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے متعدی ہے، تو ہم نے اس کو نائب فاعل بنا لیا. مسئلہ سنو بھائی جان، مسئلہ ادھر ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہنا نماز جب شروع کرتے. ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے کندھوں تک اٹھانا، کانوں تک، کہاں تک اٹھانا. مرد کے لیے اور لونڈی کے لیے. کس کے لیے؟ مرد اور لونڈی کے لیے. کہاں تک اٹھانا؟ کن کو؟ اور ہاتھوں کو. کہاں تک اٹھانا؟ کن کے لیے؟ مرد اور لونڈی کے لیے. کب اٹھانا؟ تحریمہ کے وقت، مطلب جد تک سنت ہے. یہ سنت ہے جناب. مرد اور عورت ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ لونڈی، مرد اور لونڈی کہاں تک اٹھائیں گے؟ کانوں تک. سنت ہے تحریمہ کے وقت. جی جو آزاد عورت ہے، کون؟ یہ جو ہماری ہیں ساری آزاد عورتیں ہیں، یہ پاکستان میں سب آزاد ہی ہیں، کوئی لونڈی چھوٹی نہیں ہے. آزاد عورتوں کا تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا سنت ہے. کوئی نہیں لگی؟ یہ آزاد عورتیں ادھر تک اٹھانی ہے. کوئی نہیں لگی؟ جی ترجمہ کرنے لگا ہو. سنت قرار دیا گیا
ہاتھوں کو اٹھانا سنت قرار دیا گیا تحریمہ کے لیے، کانوں کے برابر تک، کانوں کے مرد اور لونڈی کے لیے، اور کندھوں کے برابر تک آزاد کے لیے۔ یہ بار بار ایک پتہ نہیں میسج کر رہے تھے پڑھا دو، کل نہیں پڑھایا، سہیل سے پوچھو نہیں پڑھایا، یہ سہیل اسٹوڈنٹ نے کل ہمارا سبق نہیں پڑھایا، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو کل میں نے کہا تھا نا، وہ آج کسی نے کہہ دیا جی کل نہیں پڑھایا، انہوں نہیں پتا لائیو پڑھتے ہیں یہ کیسے پڑھتے ہیں، یہ لائیو نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی، کوئی سمجھ آئی؟ اس سے پہلے نور الانوار کی ریکارڈنگ رہی، سارا دن بھی سبق پڑھاتے ہیں، ہماری کیا مطلب مارنے ہیں آپ نے، توجہ ہے جی۔ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، کیا پڑھا؟ مضاف الیہ مل کر، یہ بھی نائب فاعل یسنو کا جی، وہ ہمارے طالب علم کہہ رہے ہیں جی یسنو مجہول پڑھنا بہتر ہے، تو نشر نکرہ پھر معرفہ، یہاں بھی کیا نکالیں گے؟ یسنو، تو یہ نائب فاعل ہو گیا، فعل فاعل نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جی۔ توجہ، انگلیوں کو کشادہ رکھنا، وہ جو تحریمہ کے لیے اٹھانی ہے نا، انگلیوں کو کیا رکھنا؟ لیکن اس میں یہ ہے نہ بالکل ملانیاں نے نہ ایویں کرنیاں نے، بالکل اپنی حالت پہ ایسے جی، سمجھ آ گئی؟ درمیانی جیسے ہوتی ہیں، جی میں تیریاں پہیاں نے ایویں رکھنیاں، ایویں چکنیاں نے، ایویں اے نہیں کہ ایویں تے ایویں بھی نہیں، سمجھ آئی ہے؟ زبانی سمجھ آ گیا؟ ترجمہ، انگلیوں کو کھولنا سنت قرار دیا گیا ہے جی۔ آگے جا رہا ہوں، وَمُقَارَنَةُ إِحْرَامِ الْمُقْتَدِي لِإِحْرَامِ إِمَامِهِ، واو حرف عطف یا واو استنافیہ حرف عطف بنا رہے، مقارنہ نکرہ ہے، احرام نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مضاف، مضاف الیہ مضاف، المضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، آگے لام جار، احرام نکرہ، امام نکرہ، ہی ضمیر معرفہ، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے مقارنہ کے متعلق، مقارنہ اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کے یسنو کا نائب ہے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ مسئلہ سنو، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا اپنے امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنا سنت ہے جی۔ سبق پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پاویں طوفان بھی آ جائے، سبق ہوتا ہے۔ مقتدی کی جو تکبیر تحریمہ ہے، اس کا ملنا، اس کا کس کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ؟ امام کی تکبیر تحریمہ جی۔ مسئلہ سن لیں، ملنا یہ سنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا اپنے امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا ملنا جی، سمجھ آئی ہے؟ سننا حدیث پاک کے ساتھ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے مسئلہ، سرکار نبی پاک کی حدیث لاتے ہیں، اذا کبر فکبروا، جب امام کہے تو تم بھی کہو، جب امام کہے تو اس میں کہتے ہیں جی اذا آیا ہے، اذا وقت کے لیے کہ جو وقت امام کی تکبیر کا ہے وہی وقت تمہاری تکبیر، لیکن صاحبین کے نزدیک تکبیر تحریمہ مقتدی اس وقت کہے گا جب امام کہہ لے، اس کے بعد کہے گا، لیکن فوراً کہے گا فوراً، لیکن بعد میں کہے گا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لیکن جواز میں کوئی اختلاف نہیں، صحیح روایت میں جائز ہے دونوں طرح، ہاں اختلاف اولویت میں ہے، کس میں ہے؟ اولویت کہتے ہیں جی، سمجھ آگئی؟ بہرحال تو میں نے زبانی سمجھا دیا ہے، ترجمہ کرنے لگاؤں، اور سنت قرار دیا گیا مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا ملنا اپنے امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا تکبیر تحریمہ کو جی، ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں، وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تحت سرته، یہاں تک پڑھ رہی، یسنو یہاں بھی نکالیں گے جی۔ وَدْعُ، پھر اسی طرح جو میں نے کہا تھا، اگر مصدر متعدی کا ہو، کیا کہا تھا؟ تو اکثر کدھر مضاف ہوگا؟ مفعول کی طرف، لیکن کبھی کبھی فاعل کی طرف، کبھی کبھی یہاں یہ مضاف تھا کدھر؟ مفعول کی طرف، یہ نشر مضاف ہے مفعول کی طرف، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ مضاف ہے یہاں یہ فاعل کی طرف ہے غالباً، اور ودو مضاف ہے فاعل کی طرف، یہ جو ودو ہے کدھر مضاف ہے؟ یہ بندہ فاعل ہے، اور مصدر کا مفعول کبھی آگے پھر آ جاتا ہے، مصدر کبھی متعدی کا فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور مفعول آگے منصوب ذکر ہوتا ہے، منصوب جی۔ میں پڑھنے لگا ہوں، وَدْعُ مضاف، الرَّجُلِ مضاف ہے، آگے جا رہا ہوں، یادا کیا؟ یہ نصب آیا، اس کا مفعول ہے، یادا کے ساتھ ضمیر آئی، ضمیر کون سی ہوگی؟ مجرور، اور میرا قاعدہ شرمید کا نام آئی شاملہ، اسم کے ساتھ ضمیر آئے بعد میں معرفہ، تو مضاف مضاف مل کے موصوف، بعد والا معرفہ صفت جی۔
ہماری ترکیب بھی ایسی ہوتی ہے جیسے سبق ہوتا ہے. سمجھ رہی ہے؟ یادہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الیمنا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی کس کا؟ ودو کا. الیسرا جار مجرور مل کے ودو کے متعلق، تحت مضاف، صورت مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ودو کا. اب سن، ودو مصدر، اپنے مضاف الیہ، اپنے مفعول بھی، اپنے متعلق، اپنے مفعول فی سے مل کر یسن کا نائب فاعل. جی میری طرف دیکھو، مسئلہ یہ ہے، سنت ہے بندے کا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھنا لیکن اپنی ناف کے نیچے، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ تنی. تنی تو تھلے رکھنے نے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ سنت ہے ہمارے نزدیک طریقہ کار نماز میں ہاتھ رکھنے کا. سجا کھبے دے اتے تے تنی تو تھلے، تو اردو میں کہیں گے دایاں بائیں کے اوپر، ناف کے نیچے رکھنا. یہ کیا ہے؟ کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اور سنت قرار دیا گیا بندے کا. کیا کہا؟ بندے کا. جب مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو تو ترجمہ اکثر کیا آئے گا؟ کا. مفعول کی طرف ہو تو ترجمہ اکثر آئے گا کو. ہائے بندے کا اپنے، ہائے ہائے بندے کا، احوذ بھی کا مرجع بندہ ہے، بندے کا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر اپنی ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. مزہ ہے کہ نہیں آیا؟ وہ بھائی ہمارا مزہ تو ان کو بھی آتا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، کہتے ہیں مزہ بڑھانا ہے، سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ وہ ہے جس کی سمجھ آتی ہے. کوئی نہیں لگی؟ یہ وہ ہے. ایک بابا آتا میں اپنے پترا نونا میں لا کے رہے سنا دے رہا کرو، مولوی صاحب جی لگے. ہم دھرنے میں گئے تھے ایک مرتبہ ڈی چوک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو مجھے اس وقت باری دیتے، پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں نا ساڑی واری ادو آئی جدو پانڈا کھڑک گیا. وہ مجھے اس وقت لگاتے تھے جب سو رہے ہوتے تھے لوگ، تو پھر وہاں میں یہی کرتا تھا. تو کئی سوئے بابے بھی جاگ پڑتے تھے، تو وہاں کہتے تھے مزہ بڑا آتا ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی. کیونکہ میں ترکیب کرتا تھا، قیدے شیدے بیان کرتا تھا، لیکن نور الزا کی سمجھ بھی آتی ہے. جی آتی ہے کہ نہیں؟ تو دو بندے 5 بیٹھے ہو، 2 بندے تو سکول والے ہو نا، سکول والوں جدو سمجھ آ رہی تو درس میں بدل جا ہولا. کوئی نہیں لگی؟ جی میں ترجمہ پھر دوبارہ کروں گا. بندے کا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر اپنی ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. ماشاءاللہ آگے جا رہا ہوں. وصفۃ الوضع ان يجعل باطن کف الیمنى على ظاہر کف اليسرى محلقا بالخنصر والابهام على الرسغ. یہاں تک ایک جملہ ہے، پڑھنے لگا ہوں. واو اور فعل صفۃ الوضع، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اچھا کیسی بات ہے؟ توجہ کریے میں کیا کہہ رہا ہوں. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے. کیا کہا؟ آج کی ساری عبارت میں ایک ہی مبتدا نظر آیا ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر مبتدا یہ والا، اور کوئی مبتدا وہ یہ خبر تھا. کون مبتدا ہے؟ ہاں یہ خبر، یہ مبتدا تھا. اس کے علاوہ یہ آ گیا مبتدا صفۃ الوضع. جی مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ مبتدا. ان مصدریہ یہ جارا فعل، اندر ضمیر فاعل جو نمازی کی طرح لوٹ رہی. باطینہ نکرا، کف نکرا، الیمنى معرفہ، یہ مضاف. چھوڑ ادھر دیکھ، باطینہ مضاف، کفی مضاف الیہ مضاف، الیمنى مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مفعول به، الا جار ظاہری مضاف، کفی مضاف الیہ مضاف، الیسرا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے یجعل کا متعلق. آگے جا رہا ہوں. محلقاً صیغہ صفت. کیا کہا؟ بول یار. باجار الخنصر معطوف علیہ، واو اور فعل ابہام معطوف علیہ مل کر باجار جار مجرور مل کے محلقاً کے متعلق. علی الرسغ، کیا؟ جار مجرور مل کے محلقاً کے متعلق. یہ صیغہ صفت اپنے 2 متعلقوں، اپنے ہوا فاعل اور 2 متعلقوں شبہ جملہ اس میں ہو کر حال. کیا ہوا؟ پتہ کس سے؟ یجعل کی ضمیر ذوالحال حال مل کے یجعل کا فاعل، یجعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر باطویل مفرد ہو کے صفۃ الوضع کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر. یہ شکر گڑھ والے لیٹ آیا تو میرا دیکھو وہ چٹکلے سناتے رہنے، پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بور نہیں بندہ ہو رہا. اگر خالی سبق ہی ہو تو بندے لگ بور ہی ہو رہے ہیں. ایسے بور نہیں ہوں گے نا، کتنی باتیں ہم نے سنا دی ہیں. توجہ. اب یہاں پڑھنے لگے ہیں
وہ پہ ادھر کہ ہاتھ تو رکھنے ہیں بندے نے کہاں ناف کے نیچے، لیکن رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا احناف کے ہاں ہم جو سنی حنفی ہیں پاویں دیوبندی نے انہوں نے دی ہوئی ہے بھابیوں نے چھڑ کے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ صفت الوضعی رکھنے کا طریقہ یہ ہے میرا میرا ایک ہوتا ہے ہاتھ کا ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن، اس کو باطن کہتے ہیں، اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو حصہ ہے جو میرا کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ آ رہی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک انگلی سائڈ پہ ہے، 3 انگلی کٹی، یہ ساتھ ملتی نہیں بیچاری، جو بھی کرو ملتی نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ نہیں ساتھ ملتی، اللہ اکبر، اس کی ہڈی یہاں سے نکل گئی ہے۔ اس میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ، اللہ میری والدہ کو جنت دے، میری والدہ بتاتی ہے کہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، 2-3 ماہ کا تھا، ہڈی خود بخود نکلی، چارپائی سے نیچے گری ہڈی، اللہ اکبر۔ ابھی لمبا واقعہ اور بھی ہے کچھ، لیکن میں نے تھوڑا سا بتایا کہ اس کی ہڈی نکلی ہوئی ہے، یہ ساتھ نہیں مل سکتی کبھی بھی، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو بہرحال اس کو ظاہر کہتے اور اس کو کیا کہتے؟ باطن۔ جی بندے کا اپنے دائیں کے باطن کو، کیا یہ باطن ہے، اس کو رکھنا بائیں ہاتھ کے ظاہر پر، جی ہو گیا، لیکن کیا کرتے ہوئے؟ ہلکا بناتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ انو آندے نے عربی میں ابہام، انو آندے نے خنصر، کیا آندے نے؟ اس ابہام اور خنصر کے ساتھ ہلکا بنانا ہے، کی کرنا ہے؟ میرا تو مشکل ہی بنے گا نا، ہلکا بنانا ہے، تے بنانا کی دیتے ہیں؟ اے گٹے دے، کس پہ؟ وہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس گٹے کے اوپر ایسے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایسے گٹے کے اوپر، پائی سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ جی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، سبق آخری یہ رہ گیا، بس یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی دائیں ہاتھ کے باطن کو بنائے، دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے ظاہر پر، اس حال میں کہ وہ نمازی، اس حال میں خنصر اور ابہام کے ساتھ گٹے پر ہلکا بنانے والا ہو۔ جی میں نے پڑھا دیا، آگے جا رہا ہوں۔ وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَحْلِيقٍ، یہاں پہنچ گیا جی۔ یہ عورتوں نے ہاتھ کیسے رکھنے اور کہاں رکھنے؟ جی وہ تو بعد میں، پہلے ترجمہ ترکیب، وضو مضاف، المراتی یہ مضاف ہے اور فاعل ہے، ترجمہ کہا آئے گا، یدیہا مضاف سے مفعول بھی ہے، اور یدین کا نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، حالت نسبی یا ما قبل فتح کے ساتھ نون تثنیہ کا اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، یدیہا مضاف مضاف ہے، کیا یہ ہا کا مرجع مرا ہے، مضاف مضاف مل کے مفعول بھی ہے، علی صدریہا جار ہے، مضاف مضاف مل کے مجرور ہے، جار مجرور مل کے وضو کے متعلق ہے، من جار غیر مضاف تحلیق مضاف 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 مل کے مجرور، جار مجرور مل کے یہ بھی وضو کے متعلق، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس کا مرجع ضمیر کا بھی مرا، اس کا مرجع بھی مرا، مسئلہ سنو جی، اور پھر یہ وضو اپنے مضاف ہے، مفعول بھی، متعلق اول متعلق ثانی سے مل کر یسنو کا نائب ہے، ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے، عورت پتہ کہاں ہاتھ رکھے گی؟ عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے گی اور ہلکا نہیں بنائے گی، رکھے گی کہاں؟ سینے پہ، اور ہلکا نہیں بنائے گی، بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ ایسے رکھے گی۔ جی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب ترجمہ، عورت کا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر ہلکا بنائے بغیر رکھنا سنت قرار دیا گیا، سنت قرار دیا۔ ابھی نور الانوار کا سبق آج پڑھا کے اپلوڈ کیا ہے، ابھی یہ اپلوڈ ہوگا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ وَالسَّنَاءُ، کیا بس یہ اس سے پہلے یسنو نکالیں گے، یہ اس کا نائب فاعل ہے، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تو یہ ہو گیا جی۔ سبحانک اللہم و یہ ثنا جو ہے کہاں تک؟ اعوذ باللہ تک، اس کو ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہ سے لے کر اعوذ باللہ تک، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کیا ہے جی؟ ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاء، کیا لفظ ہے جی؟ لام جار مجرور مل کے تعوذ کے متعلق، تعوذ مصدر ہے، یہ یسنو کا نائب ہے، تعوذ کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا، کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ پڑھنا، کوئی نہیں
نہیں سمجھ آئی؟ اعوذ باللہ جی، اعوذ باللہ پڑھنا کس کے لیے؟ قرات کے لیے. کس کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھے گا جس نے آگے قرآن پڑھنا ہے، جس نے آگے قرآن نہیں پڑھنا وہ تحفظ نہیں پڑھے گا. کوئی نہیں لگی؟ اس لیے مقتدی صرف ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ جب یہ بندے کو یاد ہو نا سنتیں کون کون سی ہیں نماز میں، واجب کون کون سے ہیں، فرائض کون کون سے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے سجدہ صاحب کب آنا ہے کب نہیں ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی ترجمہ سنت قرار دیا گیا ثنا پڑھنا، سنت قرار دیا گیا قرات کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.